اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو، ہر شے کو جس کے اندر جان ہے اس کو مرنا ہے، سب کے لیے موت کو بنایا گیا، اور ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہے مسلمان کے مرنے کے بعد قبر میں ہمیں حساب دینا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، عمل کے حساب سے ہمیں وہاں رہنا ہوگا۔ اب ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی انتقال کرتے ہیں تو اس کا ایک بیٹا اگر بدیش میں رہتا ہے، دوسرا بیٹا اگر کہیں اور جگہ رہتا ہے، تیسرے نمبر پر اگر بیٹی ہے کہیں اور جگہ رہتی ہے، اب سماج کے لوگ یا اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو آنے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے نہ کفن ہوگا نہ دفن ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اب بدیش میں رہنے والا شخص 2 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ 12 گھنٹہ میں ہندوستان آیا، دیش کے اندر رہنے والا 20,000 خرچ کر کے اپنے گھر آیا، تب جا کے میت کو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ اب یہ 2 لاکھ خرچ کر کے بیٹا باہر سے آیا، اب یہ تھوڑا سا منہ دیکھا، رونا دھونا شروع کیا، اس کے بعد کہا جلدی غسل کرو، تب تک امام صاحب کھڑے ہیں کہ جنازہ کی نماز پڑھایا جائے۔ اب وہ بیچارہ جلدی سے جاتا ہے، غسل کرتا ہے، نہاتا دھوتا، پتہ نہیں پاک ہوا کہ نہیں ہوا، دوڑتے آیا جنازے میں شامل ہوا، کیونکہ غسل کے لیے جو ہے 3 فرض ہے، جب تک یہ ادا نہیں ہوگا تو آدمی ناپاکی کی حالت سے پاک نہیں ہو سکتا کبھی۔ اب غسل میں جو بات ہے فرض ہے، جس کو ادا ہر حال میں کرنا ہے، اگر انسان ناپاک ہو گیا کسی وجہ سے، اور جب تک یہ 3 کام وہ کر نہیں لیتا ہے، قیامت سے پہلے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ قیامت تو آ جائے گی لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بدیش سے آنے والا شخص جس کے لیے میت کو روک کے رکھا گیا، اب یہ پتہ نہیں غسل کیا تو کیسے کیا، پاک ہوا کہ نہیں ہوا، اب آگے جنازے کی نماز میں شامل ہوا، امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ ثنا۔ اب اس شخص کو ثنا معلوم نہیں، دوسری تکبیر ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اب اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود شریف، اس شخص کو اب درود شریف بھی یاد نہیں، تیسری تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم اغفر لی۔ اب اس شخص کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کے لیے 2 دن تک میت کو رکھنا کہاں سے ضروری ہے یہ مناسب کی بات؟ جو آ کے باپ کے جنازے پہ دعا نہ کر سکا وہ بیٹا کیسا؟ اور باپ ہی کیا، آپ کہیں بھی علاقے میں جنازے کی نماز میں شامل ہوئیے تو ایک طریقہ بنا ہوا ہے، ایک قانون ہے ہمارے سماج میں کہ امام صاحب نیت بتائیے۔ اب اگر اس کو 50 حالی بھی 50 مرتبہ بھی ایک شخص کو اس وقت کھڑے ہو کر کے نیت بتایا جائے تو قسم خدا کی وہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ جو چیز جانتا نہیں ہے اور فیس ٹو فیس بتا دینے سے اس کو یاد کہاں سے ہو جائے گا؟ اب جس شخص کو نیت پتہ نہیں تو درود شریف کیا پڑھیں گے اس میت کے لیے؟ اور جنازے کی نماز نہیں، حقیقت میں یہ دعا ہے، دعا یعنی قرآن خوانی جو ہم کرتے ہیں نا، ایصال ثواب، چہارم چلسمہ، حقیقت میں یہ چہارم اور چلسمہ ہی ہے۔ پہلے مغفرت کی دعا وہیں سے شروع ہوئی، پہلے چلسمہ وہیں سے شروع ہے، پہلے قرآن خوانی وہیں سے شروع ہے۔ آپ وہاں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب تکبیر، نیت سنائیے۔ اب امام نے کہہ دیا نیت کی میں 2 رکعت نماز، نیت کی میں نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ فرض کفایہ واسطے اللہ تعالیٰ کے درود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا، اس میت کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس سے آگے تو بتائیں گے نہیں، اب اس سے آگے کیا کیجئے گا؟ یہی نہ کہ صرف اللہ اکبر کہہ کے منہ بند رکھیے گا،
اب بتائیے آپ جس کے جنازے میں شامل ہیں آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، جس دن آپ کی میت ہوگی تو کون دعا پڑھے گا؟ دنیا کی یہ دستور ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ آپ اگر کسی کے قبر میں مٹی ڈالتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کو جب مٹی لوگ ڈالیں گے تو یہی حال ہوگا وہاں۔ اور میت کو اس وقت سخت ضرورت دعا کی ہے۔ انسان کو جینے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر اس کے یہ جی نہیں سکتا ہے۔ ایسے ہی مرنے کے بعد مرحوم کو ثواب کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر اس کے اس کا کام نہیں چل سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر 200 آدمی ایک جنازے میں شامل ہوئے ہیں تو مشکل سے 2 آدمی اس میں درود شریف یا اس کی دعا کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ولوالدی، یا پھر ثنا پڑھتے ہیں۔ باقی آدمی صرف کھڑے ہو کر کے ناٹک کر رہے ہیں، ناٹک، لوگوں کا دکھا دے کہ خالی منہ ہلا رہے ہیں۔ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ یاد کیجئے، اس میں آج اگر آپ کسی کے جنازے میں یہ دعا جا کے پڑھ دیں گے تو کل جو ہے آپ جب مریں گے تو آپ کے لیے بھی کوئی پڑھے گا۔ اور اس آدمی کے لیے جس کے لیے آپ روک کے رکھتے ہیں، یہ روکنا ضروری نہیں ہے۔ وہ دبئی سے آ کے، بدیش سے آ کے وہ زندہ نہیں کر دے گا، یا اگر میت جہنمی ہے تو وہ جنتی آ کے نہیں کر دے گا۔ آج سے یاد رکھیے بیٹا، کہیں بھی ہو، میت ہو گئی، جتنے دیر لگتا ہے قبر کھودنے میں، دفن میں، یہ کفن پہنانے میں، غسل دلانے میں، اتنی ہی دیر آپ رکھیے۔ اجازت بھی نہیں ہے، شریعت کہہ رہی ہے جتنا جلد ہو سکے اس کو دفناؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کر کیا ہوگا، یہ پردے میں بھلائی ہے۔ اس لیے کہ مرنے والے کے مرتے وقت جو ہے حقیقت چہرے میں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں تھا تو کیسا تھا، اخلاق، کردار، عمل کیسا ہے، یہ مرنے کے بعد ہی ظاہر ہو جاتا ہے دنیا میں۔ اگر انسان نیک ہے تو چہرہ چمکتا ہے، چاہے وہ کالا کیوں نہ ہو، شکل میں کالے کیوں نہ ہو، لیکن چہرے میں چمک آتا ہے۔ اور انسان اگر بدکار ہو، بد اخلاق ہو تو خوبصورت کیوں نہ ہو، چہرہ یہیں بدل جاتا ہے۔ اس لیے چہرہ دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، جتنا جلد ہو سکے اس کو دفنانے میں آگے بڑھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کر کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ تم منہ دیکھو گے، اس کے راز کھل جائے گی، حقیقت سامنے آئے گا۔ تو آپ میت میں شامل ہوئیے، جنازے میں شامل ہوئیے، تو وہاں جا کر کے آپ کم سے کم کچھ بھی نہ ہو سکے تو دعا ضرور کیجئے۔ اصل میں وہ دعا ہے، ثنا بھی دعا ہے، درود شریف بھی دعا ہے، اور اللہم اغفر لی اور نابالغ کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں، یہ سب دعا ہی دعا ہے۔ تو یہ کام ہر آدمی کو ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نیت صرف ہم کو سنا دیا گیا، ہم اس کو پڑھ لیے، اس کے بعد ہماری دعا ہو گئی۔ نہیں میرے دوستو، ایک تکبیر کے بعد کیا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسرے تکبیر کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے، چوتھے تکبیر میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سب یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جنازے میں کوئی چھوٹا بچہ شامل نہیں ہوتا ہے، سب 80 سال، 90 سال، 60 سال، 50 سال کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک معمولی سی 4 لائن کی دعا یاد نہیں ہے۔ ایک شخص، ایک بزرگ کہیں سے جا رہے تھے، 2 بچہ آپس میں جھگڑ رہا تھا۔ ایک نے کہا کہ جو انسان نیک ہے، جو انسان گنہگار ہے، گنہگار نہیں ہے، جو انسان اچھا اخلاق ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، ہمیشہ ثواب کا کام کرتا ہے، اللہ کی نظر اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے بچے نے کہا نہیں، جو انسان گناہ کرتا ہے، جو انسان گالی گلوچ کرتا ہے، جو انسان برائی کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی نظر اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک ضعیف آدمی بوڑھے آدمی کا ادھر سے گزر ہو گیا، ضعیف آدمی کا ادھر سے گزر ہوا۔
انہوں نے کہا، دونوں بچہ سامنے آئے، کہنے لگے بابا جی ہمارا مسئلہ پھنس گیا، ذرا آپ فیصلہ کیجئے۔ کہا فیصلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا؟ کہا کہ ایک نے کہا کہ ہمارا کہنا ہے کہ جو بندہ نیک ہے، جو بندہ نمازی ہے، جو بندہ اچھا اخلاق والا ہے، اللہ کی نظر اس پر زیادہ رہتی ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، جو بندہ گنہگار ہے اور اپنی گناہوں کو دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیا ہے، اللہ کی نظر اس پر زیادہ رہتی ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، اس بچے نے کہا اب آپ فیصلہ کر دیجئے کیا فیصلہ ہے۔ اس ضعیف آدمی نے کہا بیٹا میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں۔ دونوں بچے نے کہا اجازت ہے، بات آگے بڑھائیے۔ وہ اس شخص نے کہا میں مل اور کپڑا بننے کا کام کرتا ہوں، میں کپڑا کو تیار کرتا ہوں ایک ایک دھاگا جوڑ کے، لیکن دھاگا جب جوڑتے ہیں اس میں اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں ہم گانٹھ باندھتے ہیں، اور جب گانٹھ باندھ کے پھر مشین میں ہم لگاتے ہیں تو ہماری نظر جو ہے اب سیدھے دھاگے والے پر نہیں، یا بالکل جو ٹھیک دھاگا ہے اس پر بھی نہیں رہتی ہے، ہماری نظر زیادہ اس گانٹھ والے دھاگے پر ہوتی ہے کہ اس کو میں نے جو گانٹھ دیا ہے کہیں یہ مشین میں جانے کے بعد ٹوٹ تو نہیں جائے گا، کہیں چھوٹ تو نہیں جائے گا، یا بگڑ تو نہیں جائے گا۔ ہماری نظر سیدھے دھاگے والوں پر نہیں ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی دھاگے میں جس میں ہم گانٹھ بانے ہیں اس پر ہماری نظر زیادہ پڑتی ہے۔ اسی سے سمجھ جاؤ کہ اللہ کی نظر کس پر زیادہ ہے۔ جو بندہ نیک ہے، جو بندہ پرہیزگار متقی ہے، اس پر تو اللہ کی نظر ہے ہی، لیکن جو بندہ گنہگار تھا، چور تھا، کھاکی تھا، پاپی تھا، گنڈا تھا، موالی تھا، شرابی، جواری تھا، جب وہ انہوں نے اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کیا تو اللہ کی خاص رحمت اور خاص نظر کرم اس پر رہتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ چوری کرتا تھا، توبہ کر کے راستے میں آیا ہے، یہ بندہ شراب پیتا تھا، توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آیا ہے، یہ بندہ ڈکیتی ڈالتا تھا لیکن اب اپنی گناہوں سے توبہ کیا ہے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی بات کیا ہے۔ کہیں یہ بندہ بگڑ تو نہیں جاتا ہے، کہیں یہ بندہ اپنے راستے سے ہٹ تو نہیں جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کی خاص نظر اس بندے پہ رہتا ہے جس نے سچے دل سے توبہ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سچے دل سے توبہ کیا گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے اور شرمندہ ہو کر کے اور سچے دل سے توبہ کیا، اب اس کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ اس نے وہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اپنے اپنے آخرت کا خبر لیجئے اور اپنے اپنے اندر دیکھیے، اور ہمارے سجدہ کیا ہے، آپ کا سجدہ کیا ہے، آپ کتنے سجدہ کر رہے ہیں، ہم کتنے کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو سب کو اپنے خبر لینا چاہیے، اس لیے کہ قبر میں جب جائیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، آپ کی اگر میت میں 200 آدمی ہے تو 3 آدمی آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں، باقی سب کھڑے ہیں آپ اور اپنا رسم نبھا رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے قبر جنازے میں ہم شامل نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیں کیا کہے گا۔ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دعا نہیں پڑھیں گے، وہ خاموش میت ہے، ہمیں کیا کہے گی۔ وہاں میت دیکھ رہی ہے کہ کون دعا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ خاموش ہے اور چپ ہے تو ہم کچھ بھی کر کے چلے جائیں گے۔ ایک اللہ کا ولی تھا، انتقال کر گئے، وہ ان کو لوگ اچھے طریقے سے نہلائے، کفن دیے، اس کے بعد جنازے کو کاندھے پہ لے کے گئے۔ اب جو ہی قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو گیٹ تھا، اس گیٹ پر جو قبرستان کا رکھوالا تھا اس نے کہا کہ اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے، بہت عظیم مرتبہ والا ہے، بہت اونچے مرتبے والے ہیں، ان کو دفن کرنے جاتے ہیں۔ کہا کہ نہ لے جاؤ، اس کو ہٹاؤ، یہاں چوروں کی داخلہ نہیں ہے، یہاں چوروں کی داخلہ نہیں ہے، اس قبرستان میں کوئی چور داخل نہیں ہوگا اور دفن نہیں ہوگا۔ اتنا کہنا تھا دربانوں کا۔ وہ میت جو ہے خاموش میت کھٹیا پر سے جنازے پہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اب تم چور کہتا ہے مجھے تو چلو میں اب ثابت کرتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں۔ اب وہ دربان کہتا ہے بس اسی بات کی انتظار تھی، اب ان کو لے کے جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟
دربان سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ ابھی تم چور کہتا تھا، کوئی چور بھی اپنے جنازے پہ اٹھ کے بیٹھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے چور کہا کہ یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، لیکن یہ چپکے سے جا رہے تھے، لوگ ان کی حالات کو نہیں جانتے تھے اور چپکے سے یہ دفن ہونا چاہتے تھے، اس لیے میں نے اس ترکیب کو اپنایا تاکہ یہ چپکے سے دفن نہ ہو سکے، اپنی حقیقت کو یہ ظاہر کر کے دفن ہو۔ تو یہ مت سمجھیے کہ ہم جس کو کاندھا دیے ہیں، جس کے لیے جنازے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، وہ کچھ سن نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا، سب کچھ سمجھ رہا ہو کہ دنیا میں اتنی دوستی تھی ان سے، دنیا میں اتنی محبت تھی ان سے، لیکن ہم جب مر گئے تو یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سب جانتا ہے، تبھی تو اس دربان نے کہا تھا کہ اس قبرستان میں ہم کسی چور کو دفن ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ چوری ہوا، چپکے سے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بتا نہیں رہے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ولی ہے۔ اس نے ظاہر کرا دیا کہ جب تک یہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتا تب تک ہم اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ تم یہی چاہتے ہو نا، یہی دیکھنا تھا تمہیں، تو دیکھ میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو اللہ کی خاص نظر اس بندے پہ ہوتی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کیا، رحمت، اس خاص رحمت اس پہ برستی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہیں کی تیاری کیجیے۔ ایک بہت بڑا مالدار حج کرنے جا رہا تھا، مکہ شریف پہنچا، ایک ضعیف آدمی، ایک بزرگ قسم کا آدمی، ایک اچھے اخلاق والے آدمی کے پاس اپنی دولت کو رکھ دیا اور کہا کہ آپ اس کو سنبھالیے، ہم حج کر کے آئیں گے تب آپ سے اپنی امانت واپس لے لیں گے۔ ابھی ہم حج کرنے جاتے ہیں، آپ اس کو رکھیے، واپس جب پلٹیں گے تو اپنی امانت آپ کے پاس جو ہم رکھ کے جاتے ہیں واپس لیں گے۔ اب یہ شخص حج کرنے چلے گئے اور جس کو دے کے گئے تھے ابھی یہ انتقال ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد جب ادھر سے وہ سامان والا واپس آ رہا ہے تو دل میں خیال آیا کہ اسی گاؤں میں فلاں آدمی کے پاس میں اپنی دولت کو رکھا تھا، اپنی امانت کو رکھا تھا، چلو ہم واپس لے لیتے ہیں تب گھر چلیں گے۔ اب جو ہی قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص مر گیا ہے، انتقال کر گئے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہماری دولت تو ختم ہو گئی، ہماری امانت خیانت میں بدل گئی، اب ہم کس سے مانگیں؟ اب وہ شخص پریشان تھا، اسی پریشانی کے عالم میں علماء کرام کی بارگاہ میں وہ شخص پہنچ گیا اور جا کے کہنے لگا حضور ہم حج کرنے جا رہے تھے اور اپنی دولت کو، اپنے سامان کو جو ہے فلاں آدمی کے ہاں رکھ کے ہم چلے تھے، لیکن واپس جب آئے تو پتہ چلا کہ وہ شخص انتقال کر گئے ہیں، اب ہماری دولت کا کیا ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا وہ کہاں ہے؟ وہ علماء کرام کہنے لگے ایک کام کرو، تم زمزم کے کنویں پہ چلے جاؤ، رات کے 12 بجے زمزم کے کنویں پہ جانا، اس کے اندر جھانکنا اور اس کا نام لے کے آواز دینا، اگر وہ جنتی ہے تو اندر سے آواز آئے گی اور تو پوچھ لینا کہ میری دولت کہاں ہے۔ اب وہ شخص گیا، رات ہوئی، آدھی رات گزر گئی، 12 بجا، 12 بجنے کے بعد وہ شخص زمزم کے کنویں کے اندر اپنا منہ کیا اور جھانک کر کے آواز لگایا، اے شخص تو کہاں ہے؟ اندر سے آواز کچھ نہیں آئی، پھر آواز دیتے ہیں، پھر آواز نہیں آتی ہے، پھر آواز دیتے ہیں، پھر آواز نہیں آئی۔ اسی وقت وہ شخص جو ہے علماء کرام کی بارگاہ میں پھر پہنچ گئے، کہا کہ حضور میں نے ایسا ایسا تو کیا، آواز کچھ نہیں آئی، کوئی دوسرا ترکیب بتائیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک کنواں بحر بود کے نام سے ہے، اس کنواں کے قریب چلے جاؤ، جیسے ہی رات کا 12 بجے اس وقت اس کے اندر جھانک کر کے آواز دینا، اگر وہ شخص جہنمی ہے تو اس کنویں سے ان کی آواز آئے گی۔ اب یہ شخص جو ہے وہاں سے چلا، یمن پہنچا، یمن پہنچنے کے بعد وہ بحر بود کے کنواں پر پہنچا اور وہاں 12 بجے رات میں اندر جھانک کے آواز دیا کہ اے فلاں تو کہاں ہے؟ اس کنویں سے آواز آنے لگی میں یہاں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں ہوں، کہا کہ میری دولت
میری امانت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری امانت کو امانت ہی رکھا ہوں، نہ کسی بچے میں تقسیم کیا ہوں، نہ کسی کو دیا ہوں، نہ کھا کے ختم کیا ہوں، سب کچھ امانت ہے۔ میں جگہ بتاتا ہوں، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری دولت رکھی ہوئی ہے، تم اسے لے لینا۔ اس نے کہا اچھا وہ دولت وہیں رہنے دیجئے، پہلے یہ بتائیے آپ تو نیک آدمی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، سب کچھ آپ تھے، تو پھر یہ جہنم میں کیسے جل رہے ہیں؟ اس نے کہا کیا بتاؤں میں، میری ایک بہن تھی، اس سے میں نے اپنا رشتہ توڑ رکھا تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ رشتہ جوڑ کے رکھو۔ قطع میں نے اپنی بہن سے قطع رحمی کی، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ صلہ رحمی کرو۔ تو میں اتنے نیک ہونے کے بعد، اتنا پرہیزگار ہونے کے بعد، اتنا متقی ہونے کے بعد اپنی بہن سے رشتہ جو توڑ کے رکھا تھا، اسی رشتہ توڑنے کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے، میری ساری نیکی ختم ہو گئی ہے اور میں جہنم میں جل رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، آج ہم لوگ اپنے اندر دیکھیے کہ ہمارا رشتہ کس سے کتنا مضبوط ہے۔ اگر بہن ہے، شادی ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا بھائی بہن کا۔ اگر باپ بیٹا ہے، بیٹا اور باپ دونوں الگ کب ہوتے ہیں؟ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے، باپ الگ ہو گیا ہے، بیٹا الگ ہو گیا ہے، ماں الگ ہو گئی ہے، بہو الگ ہو گئی ہے، خاندان الگ ہو گیا ہے، بھائی الگ ہو گئے ہیں، برادری الگ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رشتہ جوڑ کے رکھو، اور یہی حکم ہے میرے رب کا بھی ہے کہ رشتہ جوڑ کے رکھو۔ اور ہم نے کتنے رشتے توڑے ہیں؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں سب چیز میرے پاس ہے، نیکی بھی میرے پاس ہے، ثواب بھی میرے پاس ہے، نماز روزہ سجدہ سب ہے میرے پاس، لیکن اپنی بہن سے میں رشتہ توڑ کے رکھا تھا۔ اس رشتہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت نہیں بلکہ جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو میرے دوستو، رشتے کا خیال کیجئے، قطع رحمی بالکل مت کیجئے بلکہ صلہ رحمی کیجئے، یعنی رشتے کو جوڑیے۔ بہن اور بھائی شادی ہو گئی تو الگ اس کو مت کیجئے، حصہ دے دیے۔ ہمارے ہندوستان میں سب سے مشکل بات تو یہ آتی ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ قائم رہتا ہے، لیکن جب بہن حصہ مانگتی ہے وہیں سے رشتے میں گڑبڑی آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا